بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یا اللہ، اپنے سجدوں میں مجھے اتنی لذت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جو رب درختوں پر سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ رمضان سے قبل گھر کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی صاف کر لیجئے تاکہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے اور کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت یاد آتا ہے۔ دکھ بچھڑنے کا نہیں ہوتا، بلکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو برسوں کی رفاقت کے بعد ایک پل میں ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم تہی داماں رہ جاتے ہیں۔ سر اور کردار کو ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے تعلق دوبارہ جوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو، اس بار ٹھیک ٹھاک ذلیل کریں، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی شاید۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ ہر غلطی ایک موقع ہے عقل مند بننے کا۔ فرض کر لو کہ ساری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور دنیا کے برابر اور دنیا بھی اس میں ملا دو، پھر مشرق اور مغرب بھی تمہارے پاس چلے آئیں، اب موت تمہارے سامنے چلی آئے تو یہ بتاؤ تمہارے پاس بچا کیا رہ گیا؟ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ گھر کا سکون قائم رکھنے کے لیے ہر فرد کو انفرادی طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ سکون برباد کرنے کے لیے صرف ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے۔ بس اتنا ضرور کیجئے کہ وہ ایک شخص کم از کم آپ نہ ہوں۔ کوئی صاف دل سے آپ کے ساتھ جڑا ہو تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کی ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جس کی شکل انسانوں والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت کبھی مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اسی لیے زندگی میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکا ہے زندگی اپنی مرضی سے،
دل چاہتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا، بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ آج کی گہری بات، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ کچھ پھول دھوپ میں اچھے کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اسی لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ کسی نے زندگی سے پوچھا کہ تم تو اتنی مشکل کیوں ہو؟ تو زندگی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ آج کی گہری بات، چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، انسان کے الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ دلوں میں برقرار رہتے ہیں۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک درس فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھار بہترین تک پہنچنے کے لیے لامحالہ آپ کو بدترین سے گزرنا ہی ہوتا ہے، اس لیے مایوس مت ہوں، برداشت کیجیے اور سفر مکمل کیجیے۔ کچھ لوگوں کی ہمدردی آپ کے لیے ایسا میٹھا نقصان ہوتا ہے کہ آپ نقصان بھی کروا لیتے ہیں اور اگلا احسان بھی کر جاتا ہے۔ تماشا دیکھنے کا مزہ تب آتا ہے جب ماحول اپنے خلاف ہو اور اپنے کسی اور کے ساتھ ہو۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں اور ناکامیاں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اسے ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف سے مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ محبت کا جذبہ صلہ مانگتا ہی نہیں ہے، جو مانگے وہ محبت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ سخت سردی میں بھی اگر آپ ایک چادر لے کر سو جائیں اور اٹھنے پر آپ کے اوپر چادر کی بجائے رضائی ہو تو سمجھ لیں اس محبت کا نام ماں ہے۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے، لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے نہیں بہکا سکتے۔ پھر تم رب کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اے پروردگار، یہ ننھا منھا سا پیارا سا لمس عطا کر دے۔ ہر بے اولاد ماں باپ کو اپنے خزانوں میں سے نیک، صالح، صحت مند، بااخلاق اور فرمانبردار اولاد سے نواز دے۔ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی گہری بات، خود کو صحیح ثابت کرنے کے باوجود غلط انسان غلط ہی رہتا ہے اور صحیح انسان کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے
محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، ہر نبی نے مشکل پڑنے پر صرف اللہ رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ تمہارا بیٹا تمہاری زندگی میں دوسرا موقع ہے، کوشش کرو کہ اس کے ذریعے وہ سب پورا کر سکو جو تم سے رہ گیا تھا۔ سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کیا کرو، وہ آپ کے دکھ آپ کے سامنے رو کر سنیں گے اور لوگوں کو ہنس ہنس کر سنائیں گے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب چاند ستاروں کی طرح روشن کر دے، آمین ثم آمین۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ، یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم اپنی خواہشات کے کس قدر غلام ہیں۔ زیادہ تر عالموں کی محفل میں بیٹھا کرو اور داناؤں کی باتوں کو غور سے سنا کرو۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں بالکل پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، جنہیں ہم محسوس کر کے دل میں سکون اور تازگی کا احساس کر سکتے ہیں۔ دنیا تم پر جتنے بھی دروازے بند کرتی چلی جائے، تم اللہ تعالیٰ سے رابطے والی کھڑکی کبھی بند نہ کرنا، وہ راستے عطا کرے گا۔ یقین رکھ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ برے وقت میں اپنوں میں چھپے پرائے اور پرایوں میں چھپے اپنے نظر آ جاتے ہیں۔ نمرود کا قصہ ایک مچھر نے ختم کر دیا اور فرعون کا خاتمہ پانی نے۔ احزاب والے آندھی کی بھینٹ چڑھ گئے، تو اس بات کی فکر نہ کرو کہ اللہ باطل کو کیسے ختم کر دے گا، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ حق کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہو۔